اب محترم آصف علی زرداری صاحب کو دیکھیں، وہ ایک بہت آزاد منش، بڑے ان کا پولو کھیلنا، ان کو گھوڑوں وغیرہ کا بہت ان کو بڑا ایک تھی. لیکن میں خود ان کی شادی میں شریک تھا، کیونکہ رانی شہید بے نظیر بھٹو نے مجھے خاص مدعو کیا جب میں صدر تھا ہائی کورٹ بار کا، تو ابھی بیوی کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو میں نے انہیں مدعو کیا. بہت بڑا ہم نے فنکشن کیا، بڑی زبردست تقریریں ہوئیں. تو اس کے بعد بیوی نے کہا کہ کول صاحب آپ نے میری شادی پہ آنا ہے. تو میں کراچی گیا، نصرت بھٹو صاحبہ کے ساتھ میں ان کی بیٹھا، سارا کچھ میں نے حصہ لیا. تو میرا اس وقت زرداری صاحب سے کوئی ایسے نہیں تھے وہ کراچی میں. لیکن بیوی کی شادی کے بعد ہی سے زرداری صاحب پر یہ تکالیف آنی شروع ہو گئی، کیونکہ بیوی تو پہلے ہی اپنے باپ کی دیکھ چکی تھی صعوبتیں، تکلیفیں جو جنرل ضیاء الحق نے کیا، جس طرح سے ہمارے پارٹی والوں کو کوڑے مارے گئے، جس طرح سے انہیں پا بسلاسل کیا گیا، لیکن وہ جس طرح سے انہیں بھی پھانسیاں دی گئیں. وہ ایک تاریخ کا ایسا حصہ ہے جس میں پیپلز پارٹی نے ایک بڑی زوردار ایک ریزیلینٹ جماعت بن کے آئی، اور دنیا کی تاریخ میں انہوں نے ایک رقم کر دیا. بھٹو صاحب کے اس ولولہ اور اس کا جذبہ اور ان کی والہانہ قیادت کے پیچھے جس طرح لبیک کا، ان کے جانثار جتنی پارٹی نے قربانیاں دی ہیں، وہ بھی بھٹو کی میسمرائزڈ پرسنالٹی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہر چیز اپنی جان کے نذرانے بھی دیا کرتے تھے. اور کوڑے جب انہیں ٹٹکی پر لگایا جاتا تھا تو ان کی لغزش نہیں آتی تھی کبھی بھی. وہاں بھی جی بھٹو کا نعرہ مار کے ان کو کوڑے مارتے تھے، اور وہ یہ کبھی نہیں ہوتے تھے چیخیں نکلیں یا وہ معافیا مانگیں یا وہ ان میں کوئی لچک آئے، جھکاؤ ہو یا کوئی ایسی چیز ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں حسینیت اور یزیدیت کی داستانیں ہیں جو رقم کرتے ہیں. پیپلز پارٹی نے دکھا دیا، اور پیپلز پارٹی کے جالوں نے بھی دکھا دیا کہ ہم ظلم کے آگے نہیں جھکیں گے. اور یہی یعنی سارے حسین کا خانوادہ تو وہ ہو گیا، شہید ہو گیا، لیکن وہ یزید کے آگے جھکے نہیں تھے کبھی بھی انہوں نے. اور یہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بھی حسینیت اور یزیدیت کی وہی داستان دہرائی گئی، لیکن پیپلز پارٹی جھکا نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی قیادت نے فرام دا فرنٹ لیڈ کیا، ورنہ یہاں قیادت آگے ان کو مرواتی ہے، کارکنوں کو ڈنڈے مرواتی ہے، جیلیں مرواتی ہے، ان کے خون دیتی ہے، خود چھپ کے پیچھے بیٹھی ہوتی ہے. جس طرح یہ سارے لوگ ماشاءاللہ یہ باہر چلے جاتے ہیں چھوڑ چھاڑ کے جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، اور پھر جب موقع آتا ہے تو آ جاتے ہیں. پھر وہ ایوان صدارت یا ایوان وزیر اعظم، یہاں یہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی، پیپلز پارٹی کا قائد فرنٹ فٹ پہ پہلے اپنے ڈنڈے بھی کھاتا ہے. بی بی کو ہم نے دیکھا ڈنڈے کھائے، قید بھی ہوتا ہے اور پھانسی پہ بھی چڑھتا ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کا ہی ترہ امتیاز ہے. اب زرداری صاحب کو دیکھیے کہ زرداری صاحب بیوی کی وجہ سے ان کو بھی سیاسی انتقام کا نتیجہ بنایا گیا. 11.5 سال ان کو جیل میں رکھا گیا. میں ان کے وہ بھی اس وقت ایس جی ایس کو ٹیکنا کے کیسز تھے، پولو اس کے ان پر کون سا الزام نہیں لگایا گیا. ایسٹس لگایا گیا، ارسس ٹریکٹر کا کیس بنا دیا گیا کہ ٹریکٹرز ہیں ان پر جو ہے کہ جی گھوڑوں کو یہ سیب کھلاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہے، اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں انہوں نے پولو گراؤنڈ بنایا ہے، اس کے کیس بنا دیا. تو ایس جی ایس اور کٹیکنا کے کیسز بی بی کو بھی ساتھ رکھ دیا. تو اتنے اب 11.5 سال جیل میں رکھ کر ان پر قاتلانہ حملہ کروایا گیا، زبان کاٹی گئی ان کی. اور اس وقت ان کو اسپونڈلائٹس ہوا، جو آج ایگریویٹ ہوتے ہوئے وہ بیماریاں بڑھتی. ظاہر ہے مجھے یاد ہے ہم بھی کرکٹ کھیلا کرتے تھے، اس وقت چوٹ کا پتہ نہیں لگتا تھا، لیکن جب جوں ذرا ہوتا تھا تو پھر وہ گوڈے گٹوں میں چوٹ آپ کی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی تھی. اب انہیں اسپونڈلائٹس ہوا جب میں نے ضمانت کروائی ان کی. دبئی میں گئے تو ان کو ہارٹ کا ہو گیا، پتہ چلا کہ اسپونڈلائٹس کے علاوہ ہارٹ بھی ہے. پھر ان کو جو ہے نیو یارک سٹنٹ پڑے ان کو، پھر وہاں انہوں نے معالج جو ہے اپنا کروایا، اور پھر دوبارہ جب واپس آتے ہیں علاج سے تو ہم نے یہاں درخواستیں دی ہوئی تھیں.
بے نظیر بھٹو کے اوپر بھی کیسز تھے، تو بی بی کا بھی میں نے جو ہے عدالت نے کہا کہ ایک شرط پر میں ان کو بچوں سے عید ملنے کے جانے دوں گی، اگر آپ ہر کیس پر لکھ کے دو گے کہ آپ پیش ہوگے، آپ وکالت نامہ دو، آپ تاریخ نہیں لو گے، آپ شہادت کرواؤ گے، آپ بی بی کی جگہ پہ بیان بھی دو گے، آپ یہ جو ہے سارا کیس کو بحث بھی کرو گے، تو میں نے ہنس کے کہا، میں نے کہا جی پھر سزا ہوگی تو جیل بھی میں جاؤں گا۔ تو یہ جج، اب اس ہائی کورٹ کے جج تھے، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے کوئی سزا۔ تو وہ بی بی سے ڈرتے بھی تھے، اس کے سامنے فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ بی بی کو باہر میں نے خیر وہ لکھ دیا، میں نے بی بی کو کہا، میں نے کہا بڑی عجیب شرطیں رکھ رہے ہیں جج صاحبان کہ یہ بی بی نے کہا کھوسا صاحب آپ کر دیں، تو بی بی نے خود سائن کر کے، آج بھی میرے پاس ان کے وکالت نامے پڑے ہوئے ہیں جو انہوں نے خالی سائن کر کے مجھے بھیج دیا اور کلیتاً اختیار دے دیا۔ اعتماد کرتی تھیں بیوی، بہت زیادہ عزت کرتی تھیں بیوی، اور بیوی اتنی نباز تھیں کہ ہر شخص کی وہ جانتی تھیں، اس کی قدر بھی جانتی تھیں، اس کی عزتیں کرنا۔ اور ہمارا بھی جو کارکن تھا جس نے بیوی کے ساتھ یا بھٹو کے ساتھ کام کیا ہے نا، وہ پھر اس کو پتہ ہوتا تھا کہ وہ اتنا پیار کرنے والے تھے، اتنا آپ کو وہ ایک قسم کا لیڈر بھی تھی، وہ ماں بھی تھی، بیٹی بھی تھی، بہن بھی تھی ہمارے لیے۔ کون سا رشتہ ہے جو میں بتاؤں؟ تو باہر گئے وہ زرداری صاحب کو پھر ہر کیس سے بری ہوتے گئے، اور بلکہ ایک دفعہ کوٹ لکھپت میں ہم نے ان کی جیل میں پیشی بھگتائی، ضمانت ہوئی، کہتے ہیں خوش نہ تھی حالی میں کو نہیں چھڑے دیں۔ تو یہی ہوا، آخری کیس کا ہوا تو بی ایم ڈبلیو کا کیس بنا دیا، پھر 2 سال اور رہنا پڑ گیا زرداری صاحب کو بھی۔ تو انہوں نے جو جتنی، میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب نے بھی جتنی تکلیفیں دیکھی ہیں، اور آج پھر دیکھیں کہ پھر آج وہ جس صحبت سے گزرے ہیں، ہم نے اڈیالہ جیل میں ان کو جو ہے، وہ اس میں بھی میں وکیل ہوں زرداری صاحب کا، تو اڈیالہ جیل میں ہر سوموار کے سوموار میٹنگ ہوتی تھی۔ پھر وہاں سے بورڈز کہہ رہا ہے کہ بیمار ہیں، ان کو بہت لاحق ہیں، ملٹیپل ماربیڈیٹیز ہیں، ان کو بلڈ پریشر ان کا جو ہے وہ ہے، شوگر لیول ان کی نہیں ہے، ان کا جو ہے ہارٹ کا ان کا پرابلم ہے، اسپونڈلائٹس ان کو ہے، ان کو گرم جگہ پہ نہ رکھیں، نہیں دیا اے سی نہیں دیا، کر لو بھائی تم جو کرنا ہے۔ لیکن زرداری صاحب مرد آہن ہے، مرد ہو رہا ہے، اس کا بدترین دشمن نے کہا کہ یہ جو ہے بہت دلیر و مرد آہن، وہ بھی جھکنے والا نہیں ہے۔ وہ بھٹو کا صحیح داماد کے طور پر اور بی بی کے خامن کے طور پر اس نے اپنی اس کو کبھی وہ بھی جھکا نہیں ہے اس سلسلے میں۔ تو آج اللہ نے کرم کیا، ان کی ضمانتیں ہو گئی ہیں، لیکن آج بھی وہ بیمار ہیں، ابھی تک اسی اسپیل سے ہم گزر رہے ہیں۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسز بھی میں نے چونکہ سارے دیکھے ہیں، ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ان کو ذرا برابر بھی کوئی آنچ آئے ان مقدمات میں۔ بالآخر یہ بھی بری ہوں گے، اور یہ سیاسی انتقام کے لیے نیب کو ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا اس ادارے کو ہی۔ آج بلکہ چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے، آج میں کیس کر کے آیا ہوں، تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ نیب جو ہے یہ تو ایک فرسودہ ادارہ ہو گیا ہے۔ 1226 کیس، 1226 مقدمات جو ہے وہ 2000 سے 90 یعنی 2000 سے اب 2020 ہو گیا، 20 سال سے جو ہے 1226 کیس زیر التوا پینڈنگ ہے۔ آج چیف صاحب نے حکم کیا ہے کہ 120 اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے ججز لگاؤ اور ان کو تقسیم کرو تاکہ ان کے مقدمات کے فیصلے ہو سکیں، جبکہ قانون میں لکھا ہوا ہے 30 دنوں کے اندر، 1 مہینے کے اندر آپ نے اس کیس کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ 20 سال سے کیسز چل رہے ہیں، آپ اندازہ کریں۔ اب مجھے بتائیں کہ جب ہمارے زرداری صاحب کے 11.5 سال کوئی واپس زندگی میں دے سکتا ہے انہیں؟ ان پر جو تشدد ظلم ہوا ہے، جو ان کو بیماریاں اس سے لاحق ہو گئی ہیں، کیا ان کی وہ واپس آپ صحت کو دلا سکتے ہیں؟ کیا ان کے جوانی کے وہ دن واپس لا سکتے ہیں؟ کیا ان کی وہ محرومیاں جو ان کے بچوں سے علیحدہ جدائی کرائی گئی ہے، وہ کوئی دنیا میں واپس دے سکتا ہے ان کو؟ تو یہ عجیب نظام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی نہ کوئی، ظاہر ہے کہ لمحہ فکریہ ہے سبھی کے لیے، سبھی کے لیے، تو اس میں کوئی قانون سازی کریں، کوئی ایسی چیز کریں کہ سزا سے پہلے آپ کیوں کسی کو جیل میں بھیج دیتے ہو بھائی؟ سزا کے بعد تو سمجھ آتی ہے چلیں سزا جزا کا عنصر ہے، لیکن سزا سے پہلے آپ اسے اندر کر کے 11.5 سال آپ جیل میں پہلے رکھا ہے، اب تقریباً یہاں 8-9 مہینے اب اس مرتبہ رکھا گیا ہے۔
اور یہ اس کا کوئی جواب دہ ہے؟ کوئی جواب نہیں اس کا. یہ نہیں آپ نے داغدار کر دیا، آپ نے میڈیا ٹرائل کر دیا، آپ نے ان کے بچوں کو جو ہے وہ پریشان کر دیا، سارے خاندان کو پریشان کر دیا، بالآخر بری ہو گئے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسز جو ہیں یہ بھی جو ان پہ بنائے گئے ہیں، پاک لین کا ہو یا ان پر توشے خانے کا، اب کوئی ظلم ہے بھائی. گاڑی کے اگر تم کہتے ہو کہ گاڑیاں جو کہ صدر کو لے سکتا ہے یا وزیر اعظم لے سکتا ہے، وزیر اعظم کی صوابدیدی اختیار پر اس میں جو ہے آپ کو اگر کوئی کنسیشن آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ملنا چاہیے تو آپ کہیں جی کہ 20% آپ نے دیا ہے، باقی آپ دے دیں پیسے، یہ آپ کو غلط رعایت یا چھوٹ ملی ہے. یہی ہوتا ہے ٹیکس میں. آپ کبھی ٹیکس کم دیتے ہو تو وہ کہتے ہیں یہ ٹیکس آپ نے اتنا کم دیا ہے، آپ کو ایک نوٹس آ جاتا ہے آپ یہ پیسے جمع کرا دو. کیا اس میں سزا آپ کرتے ہیں کسی کو؟ اس نے جا کے کچھ چوری کر کے اٹھا لیا ہے بھائی، ایک سربراہ مملکت ہے، صدر پاکستان ہے، آپ اس کو اتنی بھی عزت نہیں دے سکتے کہ اس پر آپ نے کہہ دیا کہ اس نے گاڑیاں جو ہیں 3 یا 4 ایک دبئی کے اس نے دیا. مجھے بھی بطور گورنر کے بہت سارے تحفے ملتے تھے. وہ کچھ تو ہوتے ہیں کہ حکومت کی وجہ سے دیتے ہیں، کچھ آپ کی ذات کی وجہ سے بھی دیتے ہیں، آپ کی دوستیاں بھی ہوتی ہیں، آپ کو لوگ دیتے ہیں تحفہ. تو کیا آپ مجھے گھڑی دی ہے تو میں گھڑی پہلے ادھر رکھوں، مجھے قلم دیا ہے، پین دی ہے تو میں پین میں رکھتا ہوں، تو پھر مجھے تو اس کا مطلب ہے میرے اوپر مقدمہ بن جائے فوجداری اور میں کیس بھگتتا رہوں. تو یہ ایسے مقدمات سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ہے کوئی عزت اس میں نہیں ہوتا ہے، پاکستان مضبوط نہیں ہوتا ہے، پاکستان کی سیاست جو ہے وہ صحیح سمت میں نہیں جاتی ہے، پاکستان کے عوام بھی پریشان ہوتے ہیں. تو ان سے میں سمجھتا ہوں ریاست کو بھی. اب یہ تو ہم کہتے ہیں پارلیمان کو عزت دو، پارلیمان کو عزت دو، پارلیمان میں ہی یہ قانون بننے، قوانین بننے ہیں. اب ہم توقع کرتے ہیں، ہم نے بڑی کوشش کی 5 سال کے نیب کو ہم جو ہے اس کا ترمیم کریں یا ختم کریں، لیکن باقی سیاسی جماعتیں نہیں مانی، باوجود جو بھی ہے انہوں نے نہیں مانی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سیاستدانوں کو دے شوڈ گرو اپ. اب ان کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ نے اس ملک کو اگر صحیح سمت میں لے جانا ہے، لوگوں کی عزت نفس کو بحال کرنا ہے، چھوڑیں یہ کہ یہ میرا مخالف ہے، یہ میرا حق ہے. کل کو آپ، اب کیا ہوا ہے، جو نہیں مانتے تھے اس وقت آج وہ سارے اندر ہیں جنہوں نے ہم سے تعاون نہیں کیا، آج یہ نہیں کر رہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ کل کو یہ اندر ہوں گے. کوئی دودھ کے دھلے ہوئے یہ نہیں ہے. عمران خان ہے، اس کی علیمہ بی بی، اس کو دیکھ لیں آپ، کھٹک کو دیکھ لیں معلم جبہ والے کیس میں، آپ علیم خان کو دیکھ لیں، وہ اس کے سارے ابھی تک مقدمات چل رہے ہیں. آپ ان کے باقی ماشاءاللہ معاملات کو ذرا دیکھ لیجئے گا. ابھی تک ترین صاحب بھاگے ہوئے ہیں. وہ شوگر اس کے مافیا میں دیکھ لیں، آپ تیل کے مافیا میں دیکھ لیں، آپ ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ دیکھ لیں جو ان کے وزارتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے ذرا جتنے نکلیں گے، آپ کی سوچ ہے جو سبسڈیاں لی ہیں اور جو کچھ یہاں ہو رہا ہے یہ بچ جائیں گے. تو کیا یہی کھیل تماشا چلتا رہے گا کہ جو اقتدار میں آئے گا وہ اقتدار سے جانے والوں کو مقدمے ہی بناتا رہے گا؟ تو پھر یہ کب تک یہ جو ہے سائیکل چلے گا؟ میرے خیال میں اب سیاست کو اٹ ہیز ٹو گرو اپ. اگر ہم نے ملک کی ترقی کرنی ہے تو پھر یہ سارے مل بیٹھ کر اپنے نفرتوں کو، اپنی یہ اختلافات کو یہ فراموش کر کے اس ملک کو ایک جامع پالیسی دیں، ایک بڑی مستند قسم کی اکاؤنٹیبلٹی، احتساب کا وہ ہونا چاہیے، ایک ادارہ ہونا چاہیے. اور اسی طرح معاشی خوشحالی کا آپ نے سفر جو بھٹو صاحب نے کیا تھا، آپ کو اسی کی طرف جانا پڑے گا. اگر بھٹو صاحب ایک کنسنسس کر کے اور ایک متفقہ آئین بنا سکتے تھے تو آپ کیوں نہیں متفقہ کوئی قانون بناتے جو ملک کے ان چیزوں کا ختم کرے؟ اسی طرح اگر آصف علی زرداری صاحب جو ہے 18ویں ترمیم متفقہ طور پر کروا سکتے ہیں اور سارے اختیارات جو ہے پرائم منسٹر عوام کو واپس دے سکتے ہیں، اور وہ پیوند کاریاں جو ڈکٹیٹرز نے مسلط کی تھیں، مارشل لاء کے ذریعے سے مسلط کی تھیں، ان کو ختم کر کے اور ان کو پیوند کاریوں کو نکال باہر پھینک کر اور خالصتاً بھٹو صاحب کے آئین کو بحال کر سکتے تھے اور اس میں بھی ترامیم کر سکتے تھے. اور متفقہ تو کیوں نہیں آپ وہی متفقہ انداز سے آپ قانون سازی بھی کرتے اور پارلیمان کو مضبوط کرتے اور اس ملک کے عوام کو مقتدر کیوں نہیں کرتے؟ یہی ہمارا ویژن تھا، یہی ہمارا مشن ہے، اسی پر ہم نے گامزن ہونا ہے. کوئی سلیکٹی یا سلیکٹڈ
وہ ملک نہیں چلا سکتا ہے. آپ نے بیڑا غرق ہوتا ہوا اس ملک کا دیکھ لیا ہے. ابھی بھی میں چاہوں گا کہ ہوش کے ناخن لیں اور اس کو جو ہے متفقہ طور پر بیٹھیں. ایک لمحہ فکریہ ہے کیوں کر ہم تنزل کی طرف جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم عظمتوں کو، اس ملک کو ان مملکتوں کی صف میں لے کے جائیں جن کا بین الاقوامی عزت اور احترام ہے. تو یہی پاکستان پیپلز پارٹی کا مشن ہے، یہی ویژن تھا ہمارے قائدین کا جنہوں نے اس کے لیے جانوں کا نذرانہ دیا ہے، اور ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. تھینک یو، شکریہ.